سب سے زیادہ حج پر متاثر کن لمحہ کون سا تھا؟ گو کہ حج ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں بہت سارے لمحات انسان کی زندگی کو چھوتے ہیں اور انسان کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں خصوصی طور پہ اس سال وہ ایسا کون سا لمحہ تھا؟ فائزہ، جمرات کی رمی کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے یعنی آپ کو جانا ہوتا ہے، یعنی ایام تشریق کا پہلا دن بھی، دوسرا، اور اگر کوئی چاہے تو تیسرا بھی. تو جس وقت ہم دوسرے دن جا رہے تھے اس دن صورتحال یہ تھی کہ یعنی جس جگہ سے ہم نے جانا تھا وہاں پہ برج پر چڑھ کے جانا تھا، اور ہم جس فلور پہ پہنچے پھر رمی کرنے کے لیے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم زمانہ قدیم میں آ گئے ہیں، اور یا وہاں یعنی پورے لشکروں کی تیاری ہے اور ہر کوئی اپنے ساز و سامان سے لیس یعنی جنگ پہ نکلا ہوا ہے. ریئلی مطلب مجھے اس بار بڑی انوکھی فیلنگ تھی کہ ایک لشکر ہے جو نکلا ہوا ہے اور مقابلہ ہے، جہاں پہ مقابلہ بھی عجیب ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا ہے اسے پتھروں سے رجم کرنا ہے، پتھر ہی مارنے ہیں. تو مجھے اب بھی یاد آتا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو جنگ جاری ہے فلسطین کے محاذ پہ، وہ بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے کہ جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی کی انتہا ہے اور دوسری طرف یعنی مقابلہ کرنے والے جو ہیں وہ ان کے پاس پتھروں جیسی ہی چیزیں ہیں، آپ یوں سمجھ لیں. جی بالکل. یا شاید وہ بھی نہیں، شاید اس کا بھی موقع نہیں ملتا. تو وہ لمحہ جو تھا وہاں پہ جانے کا، وہ سارا وقت بھی، لیکن پھر جس وقت رمی کرنی تھی وہ وقت بھی، صورتحال کچھ ایسی تھی کہ یعنی لوگ اس دفعہ تھوڑا یعنی میں فیل کر رہی تھی کہ شاید یعنی تعداد ویسے تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن شاید زور کے وقت اس طرح سے ہو جاتا ہے، تعداد بھی زیادہ تھی اور لوگ بہت دور سے پتھر مار رہے تھے، اور جو لوگ قریب تھے نسبتاً ان کے سروں پہ پتھر پڑ رہے تھے. تو یہ کہ بہت ہی اچھا بھی فیل ہو رہا تھا سب لوگوں کے درمیان کہ سب لوگوں کا مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے، فوکس ایک ہے، اور سب تیار ہو کے آئے ہیں، اور سب یعنی انسان ایک طرف ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کو رمی جس کے لیے کرنی ہے، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے، تو وہ ایک طرف. اور زندگی میں یہی جنگ جاری ہے. وہی سب سے بڑا لیسن بھی بنا زندگی کے لیے کہ اب ایک دفعہ اس مقام سے دوبارہ پھر محاذ جنگ پہ آ گئے ہیں، اور ابتدا سے ہی ابلیس اور آدم کی جنگ جاری ہے، اور آج بھی وہی جنگ ہے. کرنے والا کام تو یہی ہے کہ اس میدان میں اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے چلتے جائیں، اور پھر اپنی منزل یعنی اس دنیا سے پار جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ. تو یہ ایک تگ و دو ہے، دوڑ دھوپ ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا فوکس آؤٹ ہو. ہر کسی کو پتا تھا کہ مجھے یہاں پہ یعنی پہلے کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے. اکثر لوگوں نے بیک پیک پہن رکھے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قدیم دور میں تیاری ہوتی ہوگی جنگوں کے لیے. تو میں بہت دفعہ یہ سوچتی رہی کہ اچھا ان لوگوں کے پاس کتنا ساز و سامان ہوتا ہوگا، نیچرلی لائٹ وے میں سفر کرتے ہوں گے اور اسلحہ ساتھ ہوتا ہوگا. تو بہت ہی عجیب طرح کی فیلنگ تھی. زندگی کے محاذ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جنگ میں کامیاب کرے. آمین.